السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ اب وہ پچھلی باتیں بلانا چاہتا تھا کہ حیا اس پہ بھروسہ کرنے لگے، اس کے ساتھ کچھ تو شیئر کرے۔ سو اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی، حرج ہی کیا تھا آخر۔ ویسے بھی اس دن کے رویے کی معذرت ابھی قرض تھی، اس لیے اس نے ہفتے کی رات کا ڈنر پلان کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتی ہے۔ وہ اس کو پھول بھیجے گا، وہ پھول لے کر جہان کے سامنے کیا رد عمل دے گی۔ اگر وہ اسے سچ سچ بتا دیتی ہے تو وہ اس کو سچ بتا دے گا۔ ہاں، وہ اسے اسی وقت سب کچھ بتا دے گا، ایک ایک بات۔ ٹاکسم اسکوائر کے گرد کسی تاریک گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے سب پہلوؤں پہ اس کے سامنے روشنی ڈال دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایسا کر دے گا۔ اس سے زیادہ اس ڈرامے کو وہ نہیں چلانا چاہتا تھا، اور آج تو اصولاً وہ اتنی پریشان ہوگی کہ لازمی اس ARP کا سد باب کرنے کی صحیح کرے گی، کیونکہ وہ پہلے گاڑی بھی تو بھیجے گا تاکہ وہ مزید پریشان ہو جائے۔ بس یہی چاہتا تھا وہ۔ اس کا ارادہ ڈنر پر وہ سارا میس کریٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر جس چیز نے اسے غصہ چڑھایا وہ یہ تھی کہ وہ عبد الرحمن کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنے آرام سے یوں کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی بھیجتے ہوئے ہاشم کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ عبد الرحمن کا نام صرف اس کے پوچھنے پہ لے گا، ورنہ وہ جہان سکندر ٹاکسم کہے گا، اور کوئی بھی عقل مند لڑکی اس طرح کنفرم کیے بغیر نہیں بیٹھے گی کسی کے ڈرائیور کے ساتھ۔ مگر جب وہ اسی گاڑی میں آئی تو اسے بے اختیار دھکا سا لگا تھا۔ کیا وہ واقعی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی تھی؟ بے اختیار اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے حیا کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ جو نرم گوشہ پھر سے اس کے دل میں بننے لگا تھا وہ پل بھر میں دب گیا۔ گو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جہان کی گاڑی ہی سمجھی تھی، مگر اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا، مگر پھر وہی حیا کی عادت، وہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان توڑ کر چلی گئی۔ اسے ذرا سا افسوس ہوا، لیکن یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہ تھی۔ اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے بھیجی ہوتی تو؟ اس نے گلدان کے پیسے ادا کیا اور تب دیکھا کہ وہ اپنا موبائل بھی ادھر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور برگر کنگ آ گیا۔ یہ حیا کا ترک سم والا موبائل تھا جس کو وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب وہ کل ادالار جائے گا تو وہاں رکھے سرویلنس آلات میں سے ایک اچھا سا ٹریسر اس میں لگا دے گا۔ یہی سوچ کر وہ اس کا موبائل لیے بھیوکدا آ گیا۔ ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے۔ اسی طرح کا موقع 6-7 ماہ قبل آیا تھا، اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈی ایکٹیو ہو جانے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اسے بھی اب یہی ہدایت مل گئی تھی، یعنی اب وہ کچھ دن کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ یوں وہ آفیشیلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر ادالار سے پیک اپ کرنے لگا۔ در حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو بس یہی بتایا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے۔ وہ ہر دفعہ جانے سے پہلے یہی کہا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم نہ ملے تو کوئی ایک اس کی راہ تکتا رہے، اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا نا۔ وہ ہوٹل ہی میں تھا جب اسے حیا کی دوست DJ کا فون آ گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بھیوکدا جانا چاہتی تھیں اور ان کو کمپنی چاہیے تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جہان ان کے ساتھ ادالار تک آئے۔ اب وہ کیا کرے؟ جہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے ادالار نہیں گیا تھا۔ وہاں تو وہ ہمیشہ عبد الرحمن پاشا جاتا تھا اور رہتا تھا، مگر حیا ناراض تھی، اس لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح اسے ادالار چھوڑنا تھا۔ حیا کی ناراضگی دور بھی تو کرنی تھی، پتہ نہیں کیوں کرنی تھی، مگر کرنی تھی۔ درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام پیک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا۔ نامحسوس طریقے سے وہ پھر اس لڑکی سے حیا پر آ گیا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا، عبد الرحمن پاشا کے نمبر سے۔ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بالآخر اس ناٹک کو ختم ہونا چاہیے۔ میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکڑ آدمی کو نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی۔ کیا اب وہ کسی امیر آدمی کی ساری جاہ و حشمت دیکھ کر بھی اسی معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کی وجہ سے انکار کر دے گی؟ اور ہر دفعہ یہ وجہ جہان کیوں ہو؟ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی وہ؟ وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا
کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہوگی۔ مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکائی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ چلو ایک آخری کوشش اور، پھر عبد الرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ آنے ان لوگوں میں سے تھی جو اس کی مٹھی میں تھے۔ اس نے آنے کی مدد چاہی، ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروایا کہ اس لڑکی کو آپ نے یہ اور یہ کہنا ہے، اگر وہ ہاں کہے تب یہ کہنا ہے، اگر نہ کہے تب یہ۔ آنے کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ آنی مان گئی۔ ویسے بھی جو باتیں انہوں نے اسے کہی تھی ان میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ عبد الرحمن نے واقعی اسے کسی چیریٹی لنچ والے دن دیکھا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا۔ خادم یعنی سرونٹ، سول سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ۔ وہ بیچارہ میجر جسے اس نے بے عزت کیا تھا وہ کرنل گیرانی کا بیٹا تھا اور حیا کی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس نے جہان کی مدد کی تھی۔ بہرحال اہم بات یہ تھی کہ وہ انکار کرتی ہے یا سوچنے کے لیے وقت مانگتی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ بیوقدا کی گلیوں میں اپنی رف سی جینز، سویٹر اور بکھرے بالوں والے حلیے میں پھرتے ہوئے اسے اپنا کوئی شناسا نہیں ملے گا۔ آخر بیوقدا کے 7,000 رہائشی افراد میں سے ہر شخص اس کا جاننے والا تو نہیں تھا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کے ساتھ ادالار آ گیا اور جب وہ تینوں ٹہلتے ہوئے مین بازار میں پہنچے تو سڑک کے وسط میں مجمع سا لگا تھا، بہارے گل کا ریڈ کارپٹ شو۔ اف! حیا اور ڈی جے بے اختیار اس کی تصاویر بنانے لگیں اور وہ ذرا رخ موڑے ناگواری سے سارا تماشا دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا کہ بہارے کی اس کی جانب پشت تھی۔ اب وہ ڈی جے اور حیا کو فوراً چلنے کا کہہ کر خود کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے ان کو مصروف پا کر عائشہ کو میسج کیا، تمہاری 7 دن کی تربیت کا یہ اثر ہوا ہے کہ تمہاری بہن ادالار کے سیاحوں سے تصاویر بنوا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ سامنے دکان پہ ہی ہوگی جہاں وہ اپنے پزل باکسز بیچا کرتی تھی۔ پچھلے 7 دن سے وہ زبردستی بہارے کو عثمان شبیر کے گھر قرآن پڑھنے لے جاتی تھی اور اس وقت وہ عموماً دکان پہ اپنے باکسز دینے آیا کرتی تھی۔ یہ اتفاق تو نہیں تھا، وہ بس غلط جگہ پہ غلط وقت پہ آ گیا تھا۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، مجھے پہچاننا نہیں، ایک دوسرا پیغام احتیاطاً بھیج کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ مگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی عائشہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ بھرے مجمع میں اسے پکار لے۔ اس کی پہلی بات پہ وہ ہرٹ ہوئی تھی، تبھی فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچی اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجمع چھٹنے لگا اور اس سے پہلے کہ بہارے اسے دیکھتی وہ دونوں لڑکیوں کو لیے پلٹ گیا۔ بگی پہ حیا کے ہمراہ بیوقدا کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عائشہ مسلسل اسے پیغامات بھیج رہی تھی۔ آنے نے کہا تھا تم نے صبح کی فلائٹ سے انڈیا جانا ہے مگر تم تو یہیں ہو، کیا خیریت ہے؟ اور کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر آنے کر رہی تھی؟ وہی؟ عائشہ کی تفتیش کرنے کی عادت۔ اس کو یقیناً آنے نے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے جواباً یہی بتا رہا تھا کہ وہ بعد میں وضاحت کر دے گا اور ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مسجد ہی آئے گا، اور اگر حسب معمول دونوں بہنیں مسجد میں ہوں تو اسے مت پہچانے اور وہ بہارے کو اس معاملے سے دور رکھے۔ ہم مسجد میں ہیں مگر اندر والے کمرے میں، تم آ جاؤ، ہم تمہیں ویسے ہی نہیں پہچانتے تو اب کیا کہیں گے؟ عائشہ کا نراسا جواب آیا تھا۔ اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا۔ چھوڑو، بولنے دو جو بولتی ہے، سوچنے دو جو سوچتی ہے۔ اپنے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے برائے بات سرسری سا اشارہ ان گھروں کی جانب کیا تھا۔ حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی مگر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ان جیسا کوئی گھر اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملا کرتا ہے، اصل میں صرف پیٹھ پر تپکی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اسپائز سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی ہو۔ معمولی تنخواہ اور آپ کے گرفتار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد، ایک بہت قلیل مالی امداد دینے کا وعدہ، بس یہی ملا کرتا تھا۔ بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر واپس فوج میں چلا جائے گا اور اگر اس مستقل سردرد نے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد شاید وہ غریب آدمی نہ رہے، لیکن ابھی وہ غریب آدمی ہی تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا کہ اس نے دوا میں کیا مانگا ہے؟
تو اس نے کہا کہ اس نے زندگی مانگی ہے، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ زندگی وہ ہمیشہ مانگا کرتا تھا، مگر ابھی اس نے یہی مانگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امیر آدمی کا عالیشان محل دیکھنے کے بعد اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کا کوئی ایسے امتحان لیتا ہے بھلا؟ اسے خود پہ افسوس ہوا، مگر یہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اپنوں میں سے ہے یا نہیں۔ البتہ وہ اس کی زندگی والی بات نہ سمجھ سکی، وہ اس کی پہیلیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ حیا عبرانی زبان کے لفظ ہوا سے نکلا ہے، جو کہ اماں حوا علیہ السلام کا نام تھا۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے زندگی، سو حیا کے بھی یہی معنی ہے۔ اس لیے عربی میں حیا کا لفظ معنی اور تر و تازگی اور شادابی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ اسی سے لفظ حیات زندگی اور اللہ تعالیٰ کی صفت الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کا اصطلاحی معنی عموماً شرم اور موڈیسٹی چسٹٹی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان شرم کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں سمجھ سکی، وہ اس کی زبان سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ چلو کبھی نہ کبھی وہ اسے اپنی زبان سمجھا دے گا۔ اس نے عادت کے مطابق سب کچھ پلان کیا تھا۔ بندرگاہ پہ جس بچے کو حیا کا پرس چھیننے آنا تھا، وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والی موتیوں کی مالائیں لے کر ہی آیا تھا۔ جس واحد چیز کے لیے وہ رکے گی، وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ہی ہونی چاہیے تھی، اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرور بھاگے گی۔ ہاں، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ حیا کے اس گولڈن کلچ میں اس کے کون کون سے کاغذ ہیں۔ حسب توقع وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ پڑی، کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچے، مگر پتہ نہیں کیوں اسے اس کی یہی باتیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ کم از کم وہ باہر سے بھی وہی تھی جو وہ اندر سے تھی۔ ہاں، وہ اس پہ یقین کرنے لگا تھا۔ جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ آنے سے ابھی جہان کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنے کو کیا کہا ہوگا، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو جھڑکا تھا۔ اسے لگا تھا حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا، اس کار والے لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عبد الرحمن یا اس کی جاہ و حشمت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، وہ واقعی جہان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ سو بس یہ ڈرامہ ختم۔ رات آنے سے بعد پہ اسی شے کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا کہ وہ مزید اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا۔ معاملہ ختم ہو چکا ہے، بہت آزما لیا اس نے، اس سے زیادہ آزمائے گا تو اس کا گنہگار ہو جائے گا۔ ہاشم فون پہ اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر کر رہا تھا، مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی پیسہ نہ تھا، ذاتی تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور ہاشم صدا کا جواری اپنی ساری جمع پونجی تو وہ جوئے میں لٹا آتا تھا، پھر وہ کیوں اس کی مدد کرے؟ اپنے تئیں اس نے بات ختم کر دی۔ تب ہی عائشہ کا میسج آیا۔ میں نے آنے سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی ہے کہ تم صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلے گئے تھے۔ ویسے اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں کبھی کوئی افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دے کر ARP والے سم بند کر دی۔ یہ عائشہ بھی نہ کسی دن مروائے گی اسے۔ اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو ادالار بھیجا۔ وہ اس وقت تک دکان پہ کھڑا رہا جب تک کہ عائشہ نہیں آ گئی۔ عائشہ کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا اور اس نے 6 چوکٹوں والا پزل باکس کا آرڈر لکھوا دیا، اور چوکٹے بھی وہ جن پہ ترک کی بجائے انگریزی حروف تہجی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے عبد الرحمن کو بتانے سے سختی سے منع بھی کیا۔ وجہ صاف تھی، اسے وہ پزل باکس حیا کو دینا تھا، جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسرے ایجنٹ کو منتقل کرتے تھے کہ کسی لاکر میں چھوڑ دیا یا ٹریشن کین میں، اور بعد میں کسی دوسرے ایجنٹ نے اسے آ کر اٹھا لیا، تاکہ کسی ایجنٹ کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اس لیے اس نے بھی اپنی اصلیت بتانے کے لیے کسی ایسے ہی ٹریجر ہنٹ کا سوچا تھا۔ خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا، اس کی بیوی کو اس کو سمجھ کر اسے خود ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسے آزما نہیں رہا تھا، وہ تو بس اپنے انداز میں بات پہنچا رہا تھا۔ ہاں،
مگر جب وہ پزل باکس اس تک پہنچے گا اور بل فرض کسی طرح اس نے آدھا لار تک اس باکس کے بنانے والوں کو ٹریس کر بھی لیا، تو وہاں سے وہ محض اتنا جان پائے گی کہ یہ کام عبد الرحمن کے علاوہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بس اس میں عبد الرحمن ملوث نہیں ہے۔ حیا اس کو تلاش کرے، یہ وہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے، یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگلے چند روز خیریت سے گزر گئے۔ وہ ڈی ایکٹیو ہو کر بس گھر اور ریسٹورنٹ تک محدود ہو گیا۔ انہی دنوں اسے اس لڑکی کا خیال بار بار آتا رہا جو اس نے سبانجی میں دیکھی تھی۔ وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پچھلے سال سبانجی کے کچھ اسٹوڈنٹ انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے اور چند ہفتے انہوں نے وہاں کام کیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا اور ایک ایک انٹری کو چیک کرتے بالآخر وہ اسے مل ہی گئی۔ حالے نور چولگلو، رومی فارم کی ایک کارکن۔ اس کا فیلڈ ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا۔ وہ اس کی امپلائی تھی اور اپنے ہر امپلائی کا سارا بایو ڈیٹا وہ اپنے پاس رکھتا تھا، اپنے ہر ملازم کو پہچانتا تھا، مگر اس کے ہر ملازم نے اسے نہیں دیکھ رکھا تھا۔ وہ ہوٹل مالکان کی طرح پرائیویٹ لفٹ استعمال کرتا تھا اور نچلے عہدوں پر کام کرنے والے ملازموں کی اس سے کوئی ملاقات نہ تھی اور انٹرنی سے کہاں اس کا رابطہ ہو پاتا تھا۔ پھر بھی شاید یوں ہی آتے جاتے اس لڑکی نے اسے دیکھ رکھا ہو۔ وہ اسی ڈرام بلاک سے نکل رہی تھی جو حیا کا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں کسی کام سے آئی ہو اور اس کا اپنا بلاک کوئی اور ہو اور اس کا حیا سے کوئی رابطہ نہ ہو اور اس نے کبھی گرینڈ ہوٹل کے اونر کو نہ دیکھ رکھا ہو، مگر پھر بھی آئندہ وہ سبانجی جاتے ہوئے احتیاط کرے گا، ورنہ دنیا واقعی بہت چھوٹی تھی۔ چند دن بعد ایک صبح جب وہ برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سر کی پشت میں شدید درد اٹھنے لگا۔ یہ درد اسے بہت چڑچڑا بھی بنا دیتا تھا، سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ اب بھی یہی ہوا۔ وہ تلخی بھرے انداز میں زور سے کھٹ کھٹ گوشت کاٹ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اسے تنگ کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کی لیز کا معاملہ تھا اور پاشا بے کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو چکی تھی۔ ایسے میں اسے اپنے ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، مگر اس سے قبل وہ کوئی ٹھوس واقعہ ایسا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے۔ ارادہ تھا کہ آج دوپہر میں اپنے کچھ آدمیوں سے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کروا کر سیکیورٹی کلیم اور انشورنس کلیم دونوں حاصل کر لیں گے۔ ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئیں۔ وہ ٹاپ کیپی جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ سر کا درد بخار میں تبدیل ہوتا گیا، مگر وہ ان کا ساتھ دیتا رہا۔ پھر ڈی جے کو بھی سر درد کی شکایت ہو گئی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں ٹاپ کیپی کے عقبی برآمدے میں آ بیٹھے۔ حیا نے اس سے کہا بھی کہ وہ واپس چلا جائے، مگر ابھی ریسٹورنٹ پہ سٹیج اسالٹ ہونا تھا۔ ابھی وہ واپس کیسے جا سکتا تھا؟ ابھی سر درد کے باعث وہ حیا کی شال تان کر لیٹ گیا۔ اسے نیند ویسے بھی مشکل سے ہی آتی تھی، پھر ابھی وہ ایک پبلک پلیس پہ کیسے سو سکتا تھا؟ بس یوں ہی لیٹا رہا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھی حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، شاید یہ جاننے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ وہ ذرا سا کھٹک گیا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ذرا ترچھا کر کے دیکھا۔ حیا کی جہان کی طرف پشت تھی۔ اس نے ذرا سے گردن اٹھا کے دیکھا تو وہ موبائل پہ کسی کو میسج کر رہی تھی۔ اوپر انڈیا کا نمبر نظر آ رہا تھا، اسی کا نمبر۔ وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ وہی نمبر تھا جس سے چند روز قبل اس نے حیا کو میسج کیا تھا۔ اے آر پی تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، پھر یہ کیوں اس سے رابطہ کر رہی تھی؟ اسے تھوڑا عجیب سا لگا، برا نہیں لگا لیکن اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ چند منٹ ٹھہر کر اس نے بائیں ہاتھ سے جینز کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا۔ حیا اس کے دائیں جانب ایک زینہ نیچے بیٹھی تھی، وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے انڈین سم آن کی اور پھر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرے گی اور واقعی وہ کال آتے ہی اٹھ کر منڈیر تک چلی گئی۔ وہی شال گردن سے اوپر تک لیے، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ ہینڈ فری سے اس سے بات کرتا رہا۔ حیا اگر اس سارا وقت میں اسے دیکھ رہی ہوتی تب بھی جان نہ پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں۔ اور اس نے فون کیوں کیا؟ وہ چاہتی تھی کہ عبد الرحمن اس کے کزن کی مدد کرے،
اس کی بات سن کر جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ حیا واپس آ کر بیٹھ گئی، کچھ مضطرب سی تھی۔ خیر، پلان کے مطابق اسے ریسٹورنٹ سے کال آنے لگی۔ انہیں جانا پڑا۔ جب وہ واپس ریسٹورنٹ پہنچے تو توڑ پھوڑ دیکھ کر اسے احساس ہوا۔ حیا اسے عبد الرحمن پاشا کی حرکت سمجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے۔ چلو یہ بھی ٹھیک تھا، اسے سبق مل گیا ہوگا کہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کا رخ نہیں کرتے۔ وہ دوبارہ پھر سبانجی نہیں گیا۔ بہار کے دن شروع ہوئے تو پورا استنبول مہکنے لگا۔ ایسے ہی ایک دن وہ گھر پہنچا تو حیا آئی ہوئی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں، اور ان 3 لڑکیوں میں حالے نور کو دیکھ کر اس کا لمحہ بھر سانس ہی رک گیا۔ سلام کا جواب دے کر حالے نور نے بغور اس کو دیکھا۔ وہ بنا مزید کچھ کہے کچن میں چلا آیا۔ وہ لڑکی جس کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا، اس کو اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ اب ان کو کیسے نکالے یہاں سے؟ بڑی مصیبت سے بہتر چھوٹی مصیبت ہوتی ہے۔ اس نے چھوٹی مصیبت لے لی۔ اس نے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ کہے کہ ممی تو شاکڈ رہ ہی گئی، مگر وہ لڑکی بھی چونک گئی۔ لاؤنج تک کچن کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے اور وہ چاروں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی جہان! ممی ابھی تک ششدر تھیں۔ وہ اسکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی۔ اگر میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کو نقصان پہنچا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا ممی۔ اوہ! وہ خاموش ہو گئی، مگر خوش نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ پھر حیا سے معذرت کر لے گا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن موقع ملنے سے قبل ہی وہ انقرہ چلا گیا۔ وہاں کچھ کام تھا، اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا اسے ایئرپورٹ پہ حیا کا میسج ملا۔ ڈی جے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں تھی، اسے برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہیں ایئرپورٹ سے اس نے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں اپنے ایک جاننے والے کو فون کیا ہے۔ ڈی جے کا بیری اینوریزم پھٹا تھا۔ اس نے جلدی سے حساب لگایا، اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف چند ہی گھنٹے تھے۔ اسے یاد آیا وہ ٹاپ کیپی میں بھی سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ پرانے چہرے والے ایئرپورٹ سبیہا گورچن ہورانی سے آیا تھا۔ یورپی استنبول پہنچتے ہی وہ سیدھا ٹاکسم آیا اور وہاں سے حیا کے پاس۔ اس کے حساب کردہ گھنٹے ختم ہونے کو تھے۔ کسی بھی وقت وہ ڈی جے کی موت کی خبر دے دیں گے، پھر باڈی کلیئرنس وغیرہ میں وقت لگے گا۔ باڈی پاکستان جائے گی، ظاہر ہے حیا بھی ساتھ ہی جائے گی، لیکن 2-3 دن تو کہیں نہیں گئے، اور موت کی خبر سننے کے بعد تو وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اسے صرف حیا کی فکر تھی۔ وہ جلدی سے کینٹین گیا اور اس کے لیے سینڈوچ لے آیا۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر باہر آ گیا اور خبر بھی باہر آ گئی۔ پھر بھی یہ خبر اس نے حیا کو تب دی جب وہ تھوڑا سینڈوچ کھا چکی تھی۔ کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اسے یہ خبر دیتا۔ وہ 2-3 دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اسے ڈی جے کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن اپنی جاب کے دوران اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا امیون ہو چکا تھا۔ مگر حیا کو روتے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر ساری حسیات کو نگل لیا ہے، تو شاید وہ غلط تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ، ڈی جے کی موت سے بھی زیادہ۔ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانجی گیا تھا۔ حالے نور سمیت اسٹوڈنٹ کی اکثریت سپرنگ بریک پہ جا چکی تھی۔ ڈی جے کی چیزیں اس نے حیا کے ساتھ ہی پیک کروائی تھی۔ اس کے رجسٹر اکٹھے کرتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جے اپنے نوٹس یا رجسٹر فوٹو کاپیئر پر بھول جاتی تھی، اس لیے وہ فوٹو کاپیئر تک گیا تاکہ اس کا کچھ اگر رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھا لائے۔ مگر جب ادھر رکھے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے پلٹایا تو اس پہ بڑا بڑا کر کے یونانی فلاسفر ہرکلیس کا ایک قول لکھا تھا، "Into the same river no man can enter twice" ہرکلیس۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر رجسٹر ادھر ہی چھوڑ کر واپس آ گیا۔ حیا اس وقت ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کو کچھ پوچھنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ بعد میں وہ واپس آ کر یہ رجسٹر لے گی تو اس کال کو ضرور پڑھے گی۔ وہ اسے اپنی پزل باکس پہ پہیلی کے طور پر لکھ سکتا تھا۔ نیچے فلسفے کی طالبہ تھی تو شاید حیا بھی اس فلسفے کے پس منظر سے واقف ہو۔ شاید ممی کے مجبور کرنے پہ وہ اپنے کنٹرولر سے اجازت لے کر حیا کے ساتھ پاکستان آ گیا۔ وہی موقع جس سے وہ بھاگتا تھا بالآخر سامنے آ ہی گیا تھا۔
مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ کر لیا۔ اپنے ماموں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا، وہ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ حیا تو سیدھی اپنی امی کے ساتھ بیجے کے گھر چلی گئی۔ وہ سلیمان ماموں سے ملا۔ وہ کچھ دیر حیا وغیرہ کے لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ماموں ذرا رکھائی سے ملے تھے، سرد انداز۔ ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی طرح ہی ملا کرتا تھا۔ سبین ٹھیک ہے، اسے بھی لے آتے۔ ابا کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی وہ۔ اچھا۔ اور خاموشی۔ بس اسی طرح کی کچھ باتیں کر کے ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ نیچے والا ایک کمرہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی اوپر والا کمرہ مل جائے تو؟ ملازمہ نے فوراً کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھ دیا۔ وہ کسی کے بھی گھر میں رہتا ہمیشہ اوپر والی منزل پہ ٹھہرتا۔ اوپر سے نیچے پورے گھر کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے؟ جی، اس نے تردید کیے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو ایسا ہی تھا، مگر فاطمہ مومانی کو کچھ شاید اچنبھا سا ہوا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے بنا چاپ کے نکلا تو ابھی سیڑھیوں کے گول چکر کے اوپر ہی تھا جب لاؤنج سے ملحقہ کچن کی آدھی کھلی دیوار کے پار فاطمہ مومانی حیا سے باتیں کرتی نظر آئیں۔ اس نے دانستہ طور پر رک کر سنا۔ یہ سبین کا بیٹا ذرا پراؤڈ نہیں ہے؟ چلو جی، پہلے اس کا باپ مغرور تھا، اب وہ مغرور ہو گیا۔ جو اپنی مرضی سے رہنا چاہے وہ مغرور ہو گیا۔ وہ تو مغرور نہیں تھا، اسے تو کسی چیز کا غرور نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں ایسے اندازے قائم کر رہے تھے۔ نہیں، وہ شروع میں ایسا ہی رہتا ہے، حیا کہہ رہی تھی، اور بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ سیڑھیوں کے وسط میں دیوار پہ لمبا سا آئینہ آویزاں تھا جس میں وہ دونوں نظر آ رہی تھیں، اور وہ الفاظ کہتے ہوئے حیا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسے برا لگا، مگر پتہ نہیں کیوں اب وہ اس کو مارجن دینے لگ گیا تھا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ لان میں ماموں فرقان اور سائمہ مامی آئی ہوئی تھیں۔ جب وہ چلتا ہوا لان کے دہانے تک آیا تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے۔ وہ آوازیں آج بھی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ لوگ بہت عزت سے اب اس سے مل رہے تھے۔ سلام دعا، ممی کا حال، گلے شکوے۔ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ وہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ فاطمہ مومانی اس سے چائے کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے وہی کہا جو ایک ترک لڑکے کو کہنا چاہیے تھا، ایپل ٹی۔ تم کتوں کی طرح زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ اب اس سے اس کی جاب اور دوسری مصروفیات کا پوچھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا رہا۔ حیا اس سارے وقت میں لا تعلق سی بیٹھی رہی، بس ایک دو دفعہ بولی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنے تئیں جہان اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی خاموش اور ریزرو سا تھا، البتہ اپنے ماموں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا۔ ہاں نہیں تھا، وہ اعلیٰ ظرف۔ جن باتوں نے اسے اور اس کی ممی کو ایک عرصہ ڈسٹرب رکھا، ان کے کہنے والے تو بڑے مزے سے اپنی زندگی میں مگن تھے۔ کسی کو کوئی غرض نہیں تھی کہ سبین سکندر اور جہان سکندر کا کیا بنا ہے، کیونکہ ان کے ناموں کے ساتھ سکندر لگتا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ان سے کوئی بات نہ کر سکا، اس سے ہوئی ہی نہیں۔ کچھ زخم بھرنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ چونکہ وہ ترک شہری کے طور پہ آیا تھا، اس لیے اس کی حرکات و سکنات اس کے کور کے مطابق تھیں۔ بھلے وہ انگریزی میں بات کرنا ہو، گھاس پہ جوتوں سمیت نہ چلنا ہو، یا بنا جوتوں کے گھر میں داخل ہونا، وہ وہی بنا رہا تھا جو وہ لوگ اسے سمجھتے تھے۔ اٹھنے سے قبل
فرقان ماموں اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب جب مدد چاہیے ہو تو میری طرف مت آنا۔ وہ آوازیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ سلیمان ماموں نے ان کے جاتے ہی قطعیت سے کہہ دیا تھا کہ اب حیا واپس نہیں جائے گی۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ وہ جان گیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ ہاں، واپس تو اسے جانا ہی تھا، وہ کرے گا اس بارے میں کچھ بھی۔ اس پہلی ملاقات سے اس نے یہ اخذ کیا کہ فرقان ماموں کی باتیں اور طنزیہ انداز اس کی توقع کے عین مطابق ہی تھا۔ البتہ سلیمان ماموں یوں طنز نہیں کرتے تھے، بس اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے۔ وجہ شاید ان کا گزشتہ دفعہ استنبول کا دورہ تھا، جب وہ ادالار میں ہونے کے باعث ان کے لیے جہانگیر نہیں آ سکا تھا، اور جب آیا تو تھوڑی ہی دیر بیٹھ سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے دل میں ان کے لیے موجود شکوے ختم نہیں ہوئے تھے، اور اپنے اکھڑے رویے کے باعث سلیمان ماموں بھی پرسن ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا، اور ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ حیا کے ساتھ پاکستان آنے، یعنی ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھنے پر بھی وہ اس سے راضی نہ تھے۔ فرقان ماموں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر سلیمان ماموں، پتہ نہیں کیوں وہ ان کی پرواہ کرنے لگ گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ پاکستان آ کر اس پہ ایک انکشاف بہت شدت سے ہوا تھا کہ وہ جو ہمیشہ میرے دونوں ماموں اور میرے ماموں نے جیسے سیگوں میں سوچتا تھا تو وہ غلط تھا۔ وہ زمانے گئے جب دونوں ماموں ایک فریق تھے، اب وہ دو فریق تھے۔ سلیمان تو بڑے ماموں کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ڈنر پر فرقان ماموں اور سائمہ مامی کی گفتگو سے ہی یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ حیا سے رشتہ توڑے گا تو وہ ہرگز ناخوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے سلیمان ماموں کے درمیان اب وہ پہلے والا ایکا نہ تھا۔ اتنے برس ایک ساتھ رہنے کے باعث ہونے والی چھوٹی موٹی تلخیوں نے ان کے آپس کے رشتوں میں بھی بہت سی دراڑیں ڈال لی تھیں۔ ہاں، بظاہر سب ٹھیک تھا، سلیمان ماموں کی طرف سے بھی سب ٹھیک تھا، البتہ فرقان ماموں اور سائمہ مامی حیا کی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف پہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ جان گیا تھا۔ وہ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ بات کاش اسے پہلے پتہ چل جاتی، مگر کیسے چلتی؟ وہ اور ممی تو ابھی تک کئی سال پیچھے کھڑے تھے، اور اب اگر وہ فرقان ماموں کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلیمان سے تعلق خراب کرتا ہے تو یہ ناانصافی تھی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ جتنے دن وہ یہاں ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گا، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی۔ وہ ویسے ہی رش سے بھاگتا تھا، مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے۔ اس پہ مستعد فاطمہ ممانی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ لے آئی تھیں۔ پیسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اصرار پہ بھی نہیں لیے تھے، اب اس کو وہ پہننا ہی تھا۔ صبح حیا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا۔ وہ شاید سو رہی تھی، بالآخر اس نے وہیں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی۔ وہ اسے پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی پوری بات سنے۔ اس نے حسب معمول اس کو لعنت ملامت کر کے فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے؟ خیر، پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح۔ حماد نے تو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ معاف کرنا، مگر میں ان کی خوش اخلاقی سہ نہیں پاؤں گا، مجھے معاف رکھو بھائی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد کو ماننا ہی پڑے گی، اور یہی ہوا، وہ مان گیا۔ بس یہ آخری دفعہ ہے، پھر نہیں۔ شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی پاکستان آ کر۔ اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اسے فلیٹ کا پوچھ لے گا۔ گریٹ! وہ اس سے یہی پوچھنے فرقان ماموں کے گھر آیا تھا، اور اسے اس وقت وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اس کی چال کی بے نیازی، کسی ملکہ کی طرح سہج سہج اترنا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، مگر ہاں، یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا۔ جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی وہاں آس پاس کتنے کزن گھوم رہے تھے، سب اس کو گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے، اور یہیں آ کر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا ان کی تصویر کھینچنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی فوراً سے تصویر فیس بک پر لگا دے گی، اور ایسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔
سو ثنا کو ذرا سا ڈانٹ دیا۔ اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے گی بھی نہیں، اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد کے لیے کیے جانے والے عمل سے آخر میں ہرٹ حیا ہوئی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے۔ کس طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہی، مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا ہوا کرتا تھا جس پہ لڑکے ضبط ہار دیتے تھے۔ وہ تب ہارتے جب ٹرینر ان کے منہ پہ تھوکتا۔ اس کے ایک دوست نے ایسے موقع پہ اپنے ٹرینر کو تماچا دے مارا تھا۔ سو اسی وقت اسے بتا دیا گیا کہ وہ کمانڈو نہیں بن سکتا۔ جہان کے منہ پہ بھی افسر نے تھوکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ تھوکا گیا، گالیاں دی گئیں، مگر اس نے صبر نہ ہارا اور وہ پاس ہو گیا۔ ابھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا۔